چلیں آج ہم سورۃ الکہف کے ایک بہت ہی حیرت انگیز قصے کو سمجھتے ہیں۔ ایک ایسا قصہ جہاں چند لفظوں میں صدیوں کی نیند کو بیان کر دیا گیا ہے۔ یہ کہانی صرف ایمان کی طاقت کی ہی بات نہیں کرتی، بلکہ یہ بھی بتاتی ہے کہ خود زبان کتنی معجزاتی اور گہری ہو سکتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چند نوجوان صدیاں سوتے رہیں اور جب آنکھ کھلے تو لگے کہ بس ایک دن یا شاید اس سے بھی کم وقت گزرا ہے۔ اس کہانی کا جو اصل راز ہے نا، وہ اس زبان میں چھپا ہوا ہے جو اس معجزے کو بیان کرنے کے لیے استعمال کی گئی۔ چلیں اب اس کہانی کے پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ قرآن اس گہری اور لمبی نیند کو کیسے بیان کرتا ہے، جس کا آغاز آپ دیکھیں گے کہ ایک بہت ہی طاقتور اور غیر معمولی طریقے سے ہوا۔ تو منظر کچھ یوں ہے کہ یہ چند نوجوان ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ایک ظالم معاشرے کو چھوڑ دیا اور ایک غار میں پناہ لے لی۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے صرف اللہ سے رحمت اور رہنمائی کی دعا کی۔ اب یہاں جو بات سب سے دلچسپ اور غور کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن ان کے سو جانے کے لیے ایک بڑا غیر معمولی جملہ استعمال کرتا ہے۔ یہ کوئی عام نیند نہیں تھی اور نہ ہی اسے عام الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ یہاں یہ لفظ ضربنا کا استعمال بہت اہم ہے۔ دیکھیں، اس کا مطلب صرف مارنا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی زبردست اور فیصلہ کن ضرب کی بات ہو رہی ہے جس نے ان کے سننے کے حواس کو باہر کی دنیا سے بالکل کاٹ دیا۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ شاید یہ کوئی خاص قسم کی آواز تھی، کوئی ایسی فریکوینسی جس نے ان سب کو ایک ہی لمحے میں گہری نیند میں پہنچا دیا۔ تو یہ صرف آرام کے لیے سونا نہیں تھا، بلکہ یہ ایک معجزاتی حفاظت تھی۔ وقت کے گزرنے سے انہیں مکمل طور پر الگ کر دیا گیا تھا تاکہ اللہ ان کی ایمان اور ان کی ثابت قدمی کو آنے والی نسلوں کے لیے ایک نشانی بنا سکیں۔ اور پھر صدیاں گزر گئیں۔ اب جب وہ بیدار ہوتے ہیں تو کہانی ایک ایسے نئے اور حیران کن موڑ پر آتی ہے جو وقت اور حقیقت کے بارے میں ہمارے تصور کو چیلنج کر دیتی ہے۔ اللہ نے انہیں دوبارہ اٹھایا اور اس بیداری کا ایک بڑا مقصد یہ دکھانا تھا کہ وقت پر انسان کا کوئی اختیار نہیں، ساتھ ہی یہ بھی پرکھنا تھا کہ ان میں سے کون اپنے ٹھہرنے کی مدت کا بہتر اندازہ لگا سکتا ہے، جو ظاہر ہے انسانی علم کی محدودیت کو دکھاتا ہے۔ اور یہاں دیکھیں ان کی مکمل بے خبری اور انسانی حواس کی حد کتنی واضح ہو جاتی ہے۔ انہیں لگ رہا ہے کہ شاید کچھ گھنٹے یا زیادہ سے زیادہ ایک دن گزرا ہوگا، جبکہ حقیقت میں 309 سال گزر چکے تھے۔ یہ بات وقت کے تصور پر ہی ایک گہرا سوال کھڑا کر دیتی ہے۔ اچھا، اب یہ کہانی اس ناقابل یقین معجزے کو ایک بہت ہی عملی، بہت ہی انسانی لمحے سے جوڑتی ہے، یعنی بیداری کے بعد زندہ رہنے کی جدوجہد۔ جب وہ جاگتے ہیں تو ظاہر ہے انہیں بھوک لگی ہے اور وہ سب الجھن میں ہیں، تو وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ان میں سے ایک شہر جا کر کچھ کھانے کا انتظام کرے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں کہانی مافوق الفطرت سے نکل کر واپس حقیقی دنیا کی عملی مشکلات کی طرف آ جاتی ہے۔ اور یہاں ایک بہت اہم لفظ استعمال ہوا ہے، ورقکم، یعنی ان کے چاندی کے سکے۔ یہی سکے وہ چابی ثابت ہوں گے جس سے یہ راز کھلے گا کہ اصل میں وقت کتنا گزر چکا ہے۔ یہ صرف پیسے نہیں تھے، سمجھیں کہ یہ ان کے ماضی سے ایک ٹھوس کنیکشن تھا، ایک ایسی دنیا کی نشانی جو اب پوری طرح بدل چکی تھی۔ ان کی آپس کی ہدایات سے ان کی حکمت عملی کا پتہ چلتا ہے۔ وہ اب بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ ان کے پرانے دشمن انہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ خاص طور پر یہ لفظ وَلْيَتَلَطَّفْ، یعنی نرمی اور ہوشیاری سے کام لو، ان کی انتہائی احتیاط کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ بھی کہ وہ اب تک اپنی اصلیت سے بالکل بے خبر ہے۔ تو اس پوری حیرت انگیز کہانی کا، اس کے الفاظ کی گہرائی کا اور اس کے واقعات کا سب سے اہم نقطہ کیا ہے؟ یہ داستان ہمیں آج کے دور میں کیا سکھاتی ہے؟ پہلا اور سب سے بڑا سبق تو خود زبان کی طاقت اور اس کی باریکی میں ہے۔ ایک لفظ ضربنا ایک پورے واقعے کو ایک عام سی نیند سے ایک گہرے، طاقتور اور فوری معجزے میں بدل دیتا ہے۔ یہ قرآن کی بے مثال لسانی گہرائی اور اس کے الہامی ہونے کی ایک بہت واضح دلیل ہے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ یہ کہانی مادی دنیا کی چکا چوند اور بھٹکانے والی چیزوں پر ایمان کو ترجیح دینے کا ایک بہت طاقتور استعارہ ہے۔ ان نوجوانوں کے لیے وہ غار ان کے ایمان کا قلعہ تھا،
اور یہ کشمکش آج بھی اتنی ہی اہم ہے جب ہم سب ہر طرف سے دنیاوی خلفشار میں گھرے ہوئے ہیں۔ اور آخر میں ان کا سفر ہمیں اللہ کے منصوبے پر مکمل بھروسہ کرنا سکھاتا ہے، ایک ایسا منصوبہ جو ہماری سمجھ اور منطق سے کہیں آگے ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب ہم اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں تو وہ ہماری حفاظت ایسے طریقوں سے کرتا ہے جن کا ہم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ کہانی ہمیں ایک آخری اور گہری سوچ پر چھوڑ جاتی ہے۔ مسلسل شور اور خلفشار کے اس جدید دور میں ہمارے غار کیا ہیں؟ ہم اپنے ایمان اور اپنے اقدار کو محفوظ رکھنے کے لیے کہاں پناہ لیتے ہیں؟ اور کیا ہم ایمان اور وقت کے ان جدید معجزات کو نظر انداز تو نہیں کر رہے جو آج بھی ہماری زندگیوں میں رونما ہو رہے ہیں؟